اور انسانی حقوق کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی ہے اور جتنا انہوں نے کاوش کی ہے. پھر ان کی کتابیں اور ان کی شاعری بھی جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جس کی رونمائی کا شاید ایک آدھا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی خوش آئند جو ہے بات ہے کہ ایسے لوگ جو جذبہ خدمت سے سرشار ہیں اور جن کی ساری زندگی جو ہے ایک کشمکش اور ایک جد و جہد میں گزری ہے اور جو انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شامل ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاز کو اور آگے زیادہ پروموٹ کیا ہے. اور جو حالیہ واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے. یہاں ایک ایسا ڈبل قسم کا ہائیبرڈ سسٹم کو نافذ اور جاری و ساری کر دیا گیا ہے کہ تمام انسانی حقوق کی قدریں جو ہیں وہ پامال کر دی گئی ہیں، اور جو آئینی تحفظات بنیادی حقوق سے عوام اس سے بھی جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. ہماری 10 مارچ کی یعنی اتوار یہ جو ابھی گزرا ہے اس دن کی ہماری پرامن تحریک جو ہم نے مینڈیٹ چوری کے خلاف جو تحریک جس کا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم سارے پاکستان میں نکلا. اور لیکن لاہور میں جو جبر اور تشدد کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ایف آئی آریں درج کی گئیں، مجھے اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ بڑا واضح ہے 130 کا رولز آف پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز قومی اسمبلی کے کہ بنا اسپیکر کی پرائر پرمیشن کے بغیر گرفتاری ایم این اے کی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے وہ پریویلیج موشن بھی داخل کروایا ہے اسمبلی میں، اور جس کی اسپیکر کی اجازت سے وہ یقینی بات ہے کہ جب کمیٹی پریویلیج کمیٹی بنے گی تو اس پر پیش رفت ہوگی. لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، نہ آئی جی پنجاب کو چھوڑوں گا جس نے مجھے اغوا کروایا، نہ ایس ایس پی، نہ ڈی آئی جی، اور نہ ہی ایس ایچ او ساؤتھ کینٹ یا نارتھ کینٹ اور ڈی ایس پی جو رانا اشفاق تھا وہاں جس نے مجھے لے جا کر 5-6 گھنٹے بٹھائے رکھا. یہ اغوا بھی ہے، یہ جو ہے حب سے بیجا بھی ہے، یہ کرمنل انٹیمیڈیشن بھی ہے، یہ پھر فالسیفیکیشن آف ریکارڈ کر کے ایک فراڈ کیا گیا ہے. پھر ہمارے ساتھیوں کو ایم پی ایز کو گرفتار کیا گیا، پھر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. جو پرچے درج کیے گئے وہ بالکل فرضی تھے، اور دوسرے ہی دن جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سبھی کو جو ہے ڈسچارج کر دیا، اور اس میں ہمارے اوپر فائرنگ ڈالی گئی، ہمارے اوپر جو ہے تشدد کے وہ کروایا گیا ہم سے، اور کہا گیا کہ وردیاں پھاڑی گئی ہیں پولیس افسروں کی، اور ان کی گاڑیوں پہ جو ہے ڈنڈے برسائے گئے ہیں. آپ سارے لوگ ساتھ تھے، کسی کے کیمرے نے کچھ تو ایسا دکھایا ہوتا. اور لاہور تو ویسے ہی سیف سٹی ہے، وہاں تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑا فراڈ دن دہاڑے کا فراڈ ہے. اور وہ جو ہے ماشاءاللہ جو جعلی چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے ہارنے کے باوجود، اور ماشاءاللہ اس کے چچا جو موصوف ہیں پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں جو کہ لاہور سے ہارے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ جو لاہور اپنے حلقے سے ہار جاتا ہے وہ 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے. لیکن باہر کیف ایک جبر ہے ڈی فیکٹو، وہ مارشل لاء کے جس طرح ہم ڈی فیکٹو کہا کرتے تھے کہ جی یہ مشرف ڈی فیکٹو ہے، ضیاء الحق ڈی فیکٹو ہے، ڈی جورے تو ان کا حیثیت ہی نہیں تھی. اب بھی گھس بیٹھیے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بندر بانٹ کر کے سارے پاکستان کے عہدے لے لیے ہیں. تو ایسی ہی صورت میں اور پھر جو ہمارے ہیں اب ایک اور مذاق بنایا ہوا ہے. پہلے ہم سے جو ہے اسپیشل سیٹیں لے لی. پہلے 8 فروری جب فارم 45 میں ہم جیتے ہوئے 100 بندے ہمارے جو ہے 9 فروری کو 100 بندے ہمارے فارم 47 کے ذریعے جیتوں کو ہرا دیا اور ہاروں کو جتا دیا. پھر ہم سے جو ہے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں. پھر ہمارے جو ہے چیئرمین عمران خان کو 2 ہفتے کے لیے مزید مکمل مقید کر دیا گیا تاکہ کوئی کنسلٹیشن مزید نہ ہو سکے. یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوا چاہتے ہیں.
پھر اب ہمارے جو الیکٹڈ ہیں ان کے خلاف درخواستیں لے کر ری کاؤنٹنگ کا ایک فراڈ کیا ہوا ہے اور مارجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جہاں بھی آج میں ایک کیس کر کے آیا NA81 کا. NA81 میں جو شخص جیتا ہوا ہے 8,000 ووٹوں سے، ری کاؤنٹنگ میں پہلے 7,000 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے. اب ری کاؤنٹنگ میں 10,000 ووٹ اور ریجیکٹ کر کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور اس کو جو ہے جیتے ہوئے کو پھر 3,000 سے ہرا دیا گیا. 7,000 کا ووٹ ڈیفیسٹ 8,000 کا اور 10,000 اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ تھے. اب وہ پتہ ہی ہے کون ریجیکٹڈ ووٹ کو کاؤنٹ کرنے دیتا ہے. وہاں سارے آپ کے پولنگ ایجنٹس بڑے مستعدی سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، ساری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں. تو یہ ری کاؤنٹنگ میں جو اس طرح سے ڈبل سٹیمپنگ ٹھپے مار کے کیے جاتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے اور یہ صرف اور صرف PTI کے امیدواروں کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے. تو ایسی سفوکیشن میں، ایسی سپریشن میں سمجھتا ہوں چودھری اشتیاق کا آنا جو ہے یہ واقعی جہاد کرنے کے مترادف ہے. ہم لوگوں نے جو الیکشن لڑا ہے، ہم نے آگ کے دریا سے گزر کے الیکشن لڑا ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ ایسی اندھیر نگری پاکستان تو کیا شاید دنیا کے کسی ملک میں ایسی اندھیر نگری کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی ہوگی جو اس وقت پاکستان میں یہ ڈبل ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ نافذ کیے ہوئے ہے. اور ان کی بیچاروں کی تو اتنی یعنی قسم پرسی کا عالم ہے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے بلوچستان کا یہ ان کی مرضی سے نہیں لگا ہے. ان کو یہ تو وزیر خزانہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، یہ وزیر داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. اور وہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو نمائندے اور گماشتے تھے انہی کو ساری کی پوسٹ دی جا رہی ہیں، ریاستی عہدے سارے ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ انسلٹ ہے عوام کی، جنہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے نہ عمران خان غدار ہے. اور عمران خان کی ساری سزائیں انہوں نے مسترد کی. انہوں نے عمران خان کے جو جتنی سپریشن اور سفوکیشن تھی، یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے. کیونکہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا، انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا، کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بینگن دیا، کسی کو کچھ دیا. لوگ ڈھونڈ رہے تھے، یقین کریں. یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نفرت کا عالم ہے. کاش ہم ایسٹ مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں. خدا را ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جو آئیں آگے اور اس PTI کو بھی. اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے، بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے، بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے، بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے، بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے، اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں، یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے. مت لو اور 45 سال کہ ایک اور ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھ کے، اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاخ ڈرامہ جو تھا اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا، تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک ہر دل عزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی، گھناؤنی سازش، اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا. 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن 9 فروری کو ہرا دیا گیا، اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے دیے. عوام اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر سکتی ہے، نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا تھا مائنس کا فارمولا، نہ اب مائنس کا فارمولا کریں گے. تو بجائے اس کے کہ 40 اور 45 سال آپ لیں انصاف دینے میں، خدا را پاکستان کو اگر مضبوط دیکھنا ہے، جمہوریت چلانی ہے، ملک کو جو ہے آگے فلاحی مملکت بنانا ہے، تو ایک ہی حل ہے، ان سب کو ریلیز کریں اور مینڈیٹ چوری شدہ جو ہے وہ عوام کو واپس کریں، اور عوام کو صحیح حق حکمرانی کا حق دیں، تاکہ یہ ملک جو ہے
خدا داد پاکستان آگے چل سکے۔ عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا دن جو اسلامی فوبیا کا دن بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر، اس مرد مجاہد نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ بھی تاریخ ساز تقریر ہے۔